نوح کے زمانے میں خطرہ تھا کس چیز کا؟ دیکھیے ہر زمانے کا اپنا دجال ہے، ہر زمانے کا اپنا فرعون ہے۔ مثلا لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو بادشاہ تھا اس کا نام فرعون تھا۔ نام فرعون نہیں تھا، فرعون ایک اسٹیٹس ہے، فرعون ایک منصب ہے، جیسے آپ بولتے ہو بادشاہ، وزیر اعظم، یہ منصب ہے۔ موسیٰ کے زمانے کے اس منصب کا نام تھا فرعون۔ اب ہم کہیں گے موسیٰ کے زمانے کا فرعون، عیسیٰ کے زمانے کا فرعون، میرے زمانے کا فرعون، تو فرعون کیا بنا؟ ایک منصب ہے، ایک صفت ہے۔ حضرت ابراہیم کے زمانے میں نمرود۔ اب ہر زمانے میں امت کا ایک دجال تھا جو لوگوں کو کیا کرتا تھا؟ گمراہ کرتا تھا، اپنے چنگل میں لاتا تھا۔ فرق کیا ہے امام حسین کے زمانے کا یا ہمارے زمانے کا؟ کیونکہ ہمارے زمانے کی کشتی نجات کون ہے؟ حسین ابن کا سفینۃ نوح۔ خطرہ کس چیز سے ہمیں؟ مثلا لوط کے زمانے کی دجالیت، قوم لوط کی عادتیں، کہ جن عادتوں نے پوری قوم لوط کو کیا کیا؟ تباہ برباد۔ کہ حضرت لوط یہ کہیں کہ جب اللہ کے فرشتے بھی آئے اس قدر خباثت کے اندر ڈلے ہوئے تھے، فرشتوں کے ساتھ بھی اسی گناہ کی خواہش کا اظہار کرنے لگے کہ مرد کی مرد سے شادی جو انسان کا نیچرل تعلق ہے اس کو ختم کر دیا گیا۔ پھر حضرت موسیٰ کا زمانہ، کسی نبی کے زمانے میں چیزوں کو کم اور زیادہ بیچنے کی عادت پڑ گئی کہ 1 کلو دودھ لیکن 3 پاؤ کر کے 1 پاؤ کم کر دیا، یہ بیماری امت میں آ گئی۔ حضرت نوح کے زمانے میں بت پرستی کی بیماری، رسول کے زمانے میں شرک کی بیماری۔ فرمایا یہ جو زمانہ جس میں آپ لوگ جی رہے ہو، دنیا کی سب سے بڑی رسالت، ذمہ داری اگر کسی پر ہے تو آج کے زمانے کے تشیع پر ہے، کیونکہ آپ ہیں جو علم حضرت امام حسین کو لے کے چل رہے ہیں، آپ ہیں جو لوگوں کو حق و باطل کی پہچان بتائیں گے، آپ ہیں جو فکر اہل بیت کو عیاں کریں گے، آپ ہیں جو بتائیں گے کہ یہ وہ کشتی ہے جس میں سوار ہو گئے تو کیا ملے گی؟ نجات ملے گی۔ تو آج کے زمانے کی دجالیت کا مطلب یہ ہے کہ تمام تر انبیاء کے زمانے کی رذالتوں کو، ضلالتوں کو، اس زمانے کی خباثتوں کو جمع کر دیا جائے، وہ ساری خباثتیں ہمارے زور میں موجود ہیں۔ یعنی حضرت لوط کے زمانے کا دجال بھی ہے، نمرود کے زمانے کا دجال بھی ہے، فرعون کے زمانے کا دجال بھی ہے، کم و زیادہ بیچنے والی عادتیں بھی ہیں۔ یعنی آج کے زمانے میں کوئی ایک گناہ نہیں بلکہ سارے گناہوں کا مجموعہ ہے۔ تو وہ کبھی LGBT کے نام پہ، کبھی ربا اور سود کے نام بیماری، کبھی نامحرموں کے تعلقات کی بیماری، کبھی فحشا کی بیماری، کبھی جھوٹ بولنے کی بیماری، غش کی بیماری، ظالم حکمرانوں کا مسندوں پہ آنا، لوگوں کو لوٹنا اور ظلم کرنا۔ یعنی اس زمانے میں کوئی ایسی خرابی نہیں ہے جو آپ بولو کہ فلاں نبی کے زمانے میں تھی لیکن ہمارے زمانے میں نہیں، کہ مولانا یہ بیماری لوط کے زمانے میں تھی پر ہم اپڈیٹ ہو چکے ہیں، ہمارے زمانے میں نہیں، یہ ابراہیم کے زمانے میں تھی پر ہمارے زمانے میں نہیں ہے، یہ حضرت محمد کے زمانے میں تھی پر ہمارے زمانے میں نہیں ہے، امام حسین کے زمانے میں یزید تو تھا پر آج وہ یزیدیت ختم ہو چکی ہے، امام رضا کے زمانے میں حاکم بڑے ظالم تھے لیکن آج نہیں ہے، امام حسین کاظم کے زمانے میں منصور دوانیتی جیسے تھے پر آج نہیں ہے، آج سب کیا ہو گئے ہیں؟ جمع ہو گئے۔ لیکن یہ کربلا کیا کرتی ہے؟ حق و باطل کو واضح کرتی ہے کہ اسی عراق میں ایک طرف 40 کی ووک، ایثار، قربانی، کھلانا پلانا، خدمت کرنا، پاؤں دبانا، اور اسی عراق میں ظہور داعش ہوتا ہے۔ ایک طرف نور کامل، ایک طرف سیاہی کامل، ایک طرف مظلوم کامل، ایک طرف ظالم کامل، ایک طرف آپ کو ایثار نظر آئے گا، ایک طرف آپ کو ظلم نظر آئے گا، ایک طرف روٹیاں کھلانے والے نظر آئیں گے، ایک طرف روٹیاں چھیننے والے نظر آئیں گے، ایک طرف خادم نظر آئیں گے، ایک طرف گلے کاٹنے والے نظر آئیں گے۔ یہ زمانے میں جان بوجھ کے قدرت الہی یہ سب چیز دکھا رہی ہے
تاکہ دنیا دیکھے کہ تشیع کیا ہے، دنیا دیکھے کہ کردار حسین کیا ہے، دنیا دیکھے کہ فکر حسین کیا ہے۔ یہ دیکھو جاہو مقام کے طالب، یہ شکم پرست، یہ شہوت پرست، یہ شہرت پرست، یہ مقام پرست حکمران کس طرح بیٹھے رہے، اور دیکھنا دوسری طرف حسین کے چاہنے والے جن کی ماں نے بچے بھی قربان کیے لیکن ظالموں کے سامنے سر کو جھکایا نہیں ہے۔ اب اس سارے تلاطم سے آپ کی نسلوں کو اگر کوئی بچا سکتا ہے تو امام حسین علیہ السلام۔ اسی 40 میں ایک جوان ملا، کہنے لگا کہ مولانا مصیبت کے ایک جملے نے مجھے ہدایت دی۔ دیکھو یہی مسائل امام حسین کتنے لوگوں کو ہدایت دیتے۔ میں نے کہا کیسے ہدایت؟ کہ مولانا میں 40 کی واک پر تو آیا ہوں لیکن مجھے نشے کی بڑی عادت تھی، بے دریغ میں شراب پیتا تھا، دوستوں کی سنگت میں کمپنی میں جاتا تھا، لیکن یہ تو نہیں اگر شراب پی رہا ہوں تو محبت حسین ختم ہو گئی، محبت تو تھی مجھے، کربلا تبھی آیا ہوں۔ عشق تو اپنی جگہ ہے لیکن تقابل عشق چلتا ہے کہ ایک طرف اس چیز کی بھی محبت ہے، حسین کی بھی محبت ہے۔ کمال مجلس کیا ہے کہ وہ ساری گندی محبتوں کو نکال دیتی ہے، خالص محبت کو باقی رکھ دیتی ہے۔ کہ یہاں گندا پانی آتا ہے لیکن امام حسین کا ذکر اسے فلٹر کر کے صاف بنا دیتا ہے، گندگیوں کو نکال دیتا ہے، قلوب کو پاک و پاکیزہ کر دیتا ہے۔ گنہگار تھا لیکن آیا تو حسین نے اسے وہ بنا دیا۔ یہ وہ در ہے جو بیزر کو دوزر بنا دیتا ہے، جو سلمان کو منا اہل بیت بنا دیتا ہے۔ تو کہنے لگا کہ مولانا میں نے یہ روایت سنی، آپ پڑھ رہے تھے کہ ابن زیاد کے سامنے کٹی ہوئے سر تھے، لعین کے سامنے امام حسین کا سر پڑا تھا، اور میں نے سنا کہ لعین شراب کا جام پی رہا تھا اور بچی ہوئی شراب جس تشت میں مولا کا سر تھا اس کے اندر پھینک رہا، اور کہا کہ یہ منظر دیکھ کے سیدہ زینب رو رہی تھی، سکینہ رو رہی تھی، امام زین العابدین رو رہے تھے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت کا مذہب ہے کہ آپ نے سوچ پڑا، رو تو میں بھی پڑا، لیکن میں سوچ رہا تھا جوان تو کہاں کھڑا ہے؟ یہاں حسین کا سر ہے، یہ ابن زیاد، تو کہاں کھڑا ہے، کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ آج ہر کسی نے دیکھ رہا ہے کہ واقعاً میں کہاں کھڑا ہوں، یا نمازیوں کی صف لگے یا بے نمازی کھڑے ہو، اگر میں ان کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جاؤں اور ان کو چھوڑ دوں تو دنیا کیا بولے کہ تو کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ مثلا بے نمازیوں کے ساتھ۔ یہاں وہ کھڑے ہو جنہوں نے زندگی میں کبھی شراب کو چکھا نہیں، اور یہاں ایک شراب پی رہا ہوں اور میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں تو میرا شمار کیا جائے گا نا، تو کہاں کھڑا ہے؟ یہاں ایک لشکر ہو بے پردہ عورتوں کا اور ایک لشکر ہو محجبہ عورتوں کا، سوال ہے کہ یہ خاتون کہاں کھڑی ہے؟ ادھر یا ادھر؟ دنیا ایک میدان ہے، اس میدان میں میں نے خود بتانا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ اب کچھ لوگ امام بارگاہ کے اندر ہیں، کچھ باہر ہیں، کچھ دکانوں پہ بیٹھے ہیں۔ اب پوچھیں گے نا اندر کون ہے، باہر کون ہے، دکان پہ کون بیٹھا ہے؟ امام زمانہ اہل بیت یہی بتلانا چاہتے ہیں کہ اے جماع، اے مومن جو مجلس میں آیا ہے، یہ فیصلہ کر تو کہاں کھڑا ہے؟ ظالم کے ساتھ کھڑا ہے، مظلوم کے ساتھ کھڑا ہے، گنہگاروں کے ساتھ کھڑا ہے، دینداروں کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو کہنے لگا کہ مولانا آج کے بعد میں نے قسم کھا دی ہے کہ میں ابن زیاد کی صف میں کھڑا نہیں رہوں گا، میں حسین کے میدان میں آؤں گا۔ یہ زندگی میدان جنگ ہے، یہ مولا حسین چھاٹی کر رہے کہ کون ہے جو حسین کے لشکر میں ہے۔ یاد رکھیے کوفہ ایک فوجی چھاونی تھی، کوفہ کوئی شہر نہیں تھا۔ یہ عمر کے زمانے میں ابن سعد کے باپ نے، سعد بن ابی وقاص نے شہر کی بنیاد رکھی۔ بنیاد کس طرح رکھی؟ کیونکہ ایران پہ اٹیک کرنا تھا تو ظاہر فوجوں کو یہاں پہ ٹریننگ دی گئی، یہ بن گئی فوجی چھاونی۔ جس طرح آپ کے کینٹ کا ایک ایریا ہوتا ہے، فوجی آتے ہیں پھر ایک علاقہ بن جاتا ہے، یہ کیا بن گئی؟ فوجی چھاونی۔ یہاں پہ یمن سے لوگ لائے گئے، اشاعرہ اکثریت یمنیوں کی یہاں پہ تعداد تھی، ایک فوجی چھاونی یہاں بنائی گئی۔ اور جب فوجی چھاونی بنی تو اس کے بعد جو بھی جنگ ہوتی تھی یہاں کے رہنے والے لوگ جنگ کے لیے تیار ہوتے تھے، یعنی ہر کسی کے پاس تلوار، ہر کسی کے پاس گھوڑا، ہر کسی کے پاس نیزہ، ہر چیز ان کے پاس مہیا۔
تو جنگجو علاقہ تھا. اہل بیت کی نگاہ یہاں بڑی تھی، یعنی کسی اور مدینے میں لشکر تیار کرنے میں ٹائم لگتا، کوفے میں نہیں لگتا. اگر 18,000 خط امام حسین کو جا رہے ہیں تو سمجھو ہر خط لکھنے والا ایک جنگجو ہے، ایک تیار لشکر ہے. امام حسین آ رہے ہیں. 3 حصوں میں آپ نے لشکروں کو تقسیم. امام حسین جب چلے ہیں تو لوگ چھٹتے گئے. کچھ وہ تھے جن کو پتا تھا کہ اگر 18,000 خط لکھے ہیں اور کوفی جنگجو ہیں اور امام حسین کوفے میں پہنچ گئے تو اور امام حسین کے پیچھے کھڑے رہے تو اگلا خلیفہ کون ہے؟ حسین ابن علی. لالچ میں حکومت کی خاطر امام کے ساتھ تھے. یہ کب مولا کو چھوڑ کے چلے گئے؟ جب خبر پہنچی کہ مسلم ابن عقیل شہید ہو گئے. اب امام حسین اس بات کو چھپا بھی سکتے تھے. امام حسین ان کو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ مثلا زخمی ہو گئے ہیں اور مسلم شہید ہو گئے ہیں، ہم کوئی اور بندہ بھیج رہے ہیں. علناً امام حسین نے یہ اعلان کیا کربلا میں، فرمایا کوفے کی عمارت سے مسلم ابن عقیل کو ابن زیاد نے نیچے گرایا ہے. جب یہ امام نے کہا تو علناً مولا نے گویا ان کو یہ بتایا کہ اب کوفے میں حسین کا اختیار نہیں رہا اور ابن زیاد کو اختیار. علماء کہتے ہیں سیاسی طور پہ امام حسین اس خبر کو چھپا بھی سکتے تھے تاکہ یہ لوگ امام کو چھوڑ کے نہ جائیں، اینڈ تک آئے اور جنگ لڑے تاکہ جنگ کی جو اسٹریٹجی ہو بدل جائے. لیکن حسین نے یہ نہیں کیا، کھلی خبر بتائی کہ کوفہ حسین کے ہاتھوں سے چلا گیا، مسلم شہید ہو گئے. کہ حسین کیوں بتا رہے تھے؟ کیونکہ مولا چاہتے تھے جو ناخالص ہیں وہ حسین کو چھوڑ کے چلے جائیں. اس لشکر میں بس وہی رہے جو کیا رہے؟ خالص رہے. حسین کا کام ہے خالص کرنا. نہ خالص بندے کس کام کے؟ خالص بندہ ہو، سلمان صفت ہو، حبیب صفت ہو، مسلم ابن حسین صفت ہو، وہ ایمان کا کام ہے. یہ مکتب کوالٹی کو دیکھتا ہے، کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا. تبھی کہا کہ جب امام زمانہ بھی ظہور فرمائیں گے تو 313. مولا کیوں نہیں کہہ رہے 3,013 3,13,000؟ اگر 400 ملین دنیا میں شیعہ کہہ رہے 313 کیوں؟ یہ 313 خالص ہیں. انہی خالصوں کی وجہ سے امام اپنے انقلاب کو کیا کریں گے؟ بابا کریں گے. آپ کوئی بھی کامیاب سے کامیاب پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کو 1000 لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، خالص مضبوط ٹیم کی ضرورت ہے. 5 بندے بھی آپ کو مل جائیں، آپ بڑے سے بڑا امام باڑہ، بڑے سے بڑی یونیورسٹی، بڑے سے بڑا ہاسپٹل، بڑے سے بڑا اسکول کیا کر سکتے ہو؟ کھڑا کر سکتے ہو. لیکن آپ کے ساتھ 100 لوگ ہوں پر لالچی ہوں، خالص نہ ہوں، مفاد پرست ہوں، خالص نہ ہوں، جاہ طلب ہوں، خالص نہ ہوں، کرسی پرست ہوں، خالص نہ ہوں کہ یہ جناب جائے تو کرسی مجھے مل جائے، یہ جائے تو عہدہ مجھے مل جائے. تو فرمایا ادارے 100 لوگوں سے کھڑے نہیں کیے جاتے، 5 لوگ بھی خالص مل جائیں ادارے کھڑے ہو جاتے ہیں. حسین کو ہزاروں کی ضرورت نہیں تھی، انہی 72 کی ضرورت تھی. جن 72 کی وجہ سے 1400 سال گزر گئے، آج تک کربلا بنائی نہیں جا رہی. ایسی قربانی کسی نے نہیں دی جو کربلا کے 72 نے. تو کلچر آف امام حسین کا کام ہے لوگوں کو کیا کریں؟ خالص کریں. آج کے زمانے کا دجال کون ہے؟ جتنے دجال 1,00,000 کم انبیاء کے زمانوں میں تھے ان سب کو جمع بھی کر دو تو آج کے دجالزم بنتا ہے. یہ آج کا زمانہ ہے کہ جس زمانے میں ظلم عام ہے، جس زمانے میں چوری عام ہے، جس زمانے میں قبیح کو قبیح نہیں سمجھا جاتا، برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا. آج آپ تصور تو کریں اگر کسی پاکستانی کو یہ بولا جائے کہ فلاں جگہ پہ بم دھماکہ ہوا، 50 لوگ مارے گئے، تو اس پاکستانی کے چہرے پہ شکن تک نہیں آتی. کتنے 50؟ یہ توقع رکھ رہا تھا 100 مریں گے، 150 مریں گے. کیوں؟ چونکہ اس نے 250 کا بھی سنا ہوا ہے، اس نے 300 کا بھی سنا ہوا ہے. اس نے اس قدر ظلم کو سنا ہے، اب چھوٹے سے ظلم پہ اس کے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے. یہ کہتے ہیں کبھی کو ایکسپٹ کرنا، ظلم کو ایکسپٹ کرنا. کہ کبھی زمانہ تھا کسی خاتون کے سر سے دوپٹہ اتر جائے تو ہنگامہ مچ جاتا تھا کہ نیشنل ٹی وی ہے، حجاب کا خیال رکھا جائے.
نیشنل ٹی وی ہے، حیا کا خیال، ہم بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور آج دیکھیے ڈراموں میں دکھاتے ہیں جناب شراب پی رہے ہیں، نیچے ہیڈ لائن لگائی جاتی ہے، سب ٹائٹل لگایا جاتا ہے کہ بچوں کی نظر سے یسیر کو دور رکھا جائے۔ سب کو پتا ہے بچوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، بیچ میں اٹھائیں گے تو بچے کو اور تجسس پیدا ہوگا کہ مجھے اٹھایا کیوں جا رہا ہے۔ پہلے جو قبیح تھا آج وہ قبیح نہیں ہے، پہلے جو تعلقات برے لگتے تھے آج وہ تعلقات برے نہیں لگتے۔ یزید اگر تخت پہ بیٹھا تو یہ ایک دن کا کھیل نہیں ہے کہ مدینے کا معاشرہ، مکے کا معاشرہ، کوفے کا معاشرہ ایکسپٹ کر لیتا ہے یزید کی وجود۔ بڑی آسانی سے یزید کا باپ ہر شہر میں جاتا ہے اور اپنے بیٹے کے لیے بیعتوں کو اکٹھا کرتا ہے۔ امام حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس دین پہ انا للہ ہے، جس دین کا حاکم کون بنے؟ یزید بنے، کہ امت کے اندر سے غیرت دینی اتنی ختم ہو جائے کہ وہ دیکھے ایک شارب الخمر مسند رسول کو بیٹھا جو دین کا مذاق اڑائے، جو ملائکۃ اللہ کا مذاق اڑائے، جو یہ کہے کہ لا وحی نزل ولا نبی جا، نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی نبی آیا، بلکہ لعب الہاشم یا بنو ہاشم نے کھیل رچایا تھا، اور لوگ اسے بیٹھ کے سنیں۔ جب یہ نوبت امت پر آتی ہے، اب یہاں پہ امامت کا کام شروع ہوتا ہے کہ لوگوں کی غیرت کو جگایا جائے۔ اس کم غیرت معاشرے میں چند با غیرتوں کو پیدا کیا جائے کہ کم از کم وہ قربانی دیں، ان کا خون رنگ لائے۔ اسلام کے خشک درخت اگر کسی نے اپنے خون سے آبیاری کی وہ وجود حسین بن علی کا وجود ہے، اپنے اصغر کے خون سے، اپنے اکبر کے خون سے، اپنے عباس کے خون سے، اپنی زینب کی چادر سے، اپنی سکینہ کے زخمی رخساروں سے امام نے اس دین کو بچایا۔ کہا نا لوگوں کے لیے دین زبان کی چٹخاری بن گئی۔ میرے عزیز، یہ دین قربانی کا دین ہے، یہ جذبہ ہے۔ آج کتنا معجزہ ہے، اگر اس کشتی کے اندر سواروں کو دیکھنا چاہتے ہو تو 40 حسین کو دیکھو۔ میں کہتا ہوں 40 کسی معجزے سے کم